السلام علیکم ناظرین، کشمیر ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں سید شبیر حسین شاہ۔ ناظرین، آج کا دور ٹیکنالوجی کا دور ہے اور ہمارے نوجوان ٹیکنالوجی میں کہاں کھڑے، اس بات کو جاننے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے مون کریشن کے CEO صلاح الدین صاحب۔ ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اچھا، آپ ایک ادارہ چلا رہے ہیں، کافی عرصے سے ادارہ چلا رہے ہیں، مجھے یہ بتائیں اس کی بنیاد کب رکھی تھی اور اس کی مقاصد کیا تھے آپ کے ذہن میں؟ جی الحمدللہ 2002 میں جب مظفر آباد میں انٹرنیٹ کا آغاز ہوا تو ایز اے اسٹوڈنٹ پہلے ہم لوگ سیکھ رہے تھے، تو خواہش پیدا ہوئی دل میں جی کہ انٹرنیٹ کے اوپر مظفر آباد آزاد کشمیر کا نام سرچ کیا تو لیکن کوئی اتھینٹک سورس ہمیں نہیں ملا، ویب سائٹ نہیں ملی۔ تو میں اور میرے کزن نے کوشش کی اور پہلی ویب سائٹ 5 جون 2002 کو پہلی ویب سائٹ بنا کر کے آزاد کشمیر خطے کو، ریاست کو ہم نے انٹرنیٹ کے ذریعے دنیا کے ساتھ کنیکٹ کیا۔ بس وہ ایک بنیاد بنی اور اللہ تعالیٰ کی ذات نے اسی کام کو، اسی محنت کو۔ اچھا، اس ویب سائٹ کا مقصد کیا تھا وہ بنانے کا؟ کس چیز کے لیے وہ بنائی تھی آپ؟ جی ہاں، میں جیسے عرض کر رہا تھا کہ انٹرنیٹ کے اوپر ہم سرچ کرتے رہے، لاہور، کراچی، اسلام آباد مل رہے تھے ٹورزم پوائنٹ آف ویو سے۔ تو ہم نے جب کام کیا تو ہم نے ٹورزم ڈپارٹمنٹ سے ڈیٹا لیا، نیرم ویلی سے پکچرز وغیرہ کلیکٹ کی۔ اس ٹائم پہ ہم نے کوشش کی کہ اپنے شہر کی خوبصورتی، اپنی ریاست کی خوبصورتی کو انٹرنیٹ کے اوپر اجاگر کیا جائے۔ تو اللہ پاک کی ذات نے اس محنت کو ایسا رنگ دیا، ایسا ذریعہ بنا دیا کہ آئندہ آنے والے وقت میں وہی سلسلہ چلتے چلتے لوگوں نے ہم سے ڈیمانڈ کی کہ مظفر آباد کے اندر ایک IT کے حوالے سے جو آپ کام کر رہے ہیں، اور اس وقت چونکہ بتاتا چلوں کہ آزاد کشمیر گورنمنٹ کے اندر IT فرم رجسٹر کرنے کا انڈسٹری کے پاس کوئی قواعد ضوابط نہیں تھے، تو پاکستان سافٹ ویئر ایکسپورٹ بورڈ، منسٹری آف انفارمیشن ٹیکنالوجی گورنمنٹ آف پاکستان کے ساتھ ہم نے 2002 میں اپنی فرم کو رجسٹر کروایا، اور باضابطہ اس کے ذریعے پھر ہم نے مختلف گورنمنٹ کے پروجیکٹس، پرائیویٹ سیکٹر کے پروجیکٹس پہ بھی کام ہمارا جاری رہا۔ اچھا، یہ آپ کو کتنا عرصہ ہو گیا یہ انسٹیٹیوٹ چلاتے ہوئے؟ سر الحمدللہ 2007 میں کافی سارے ہمارے معززین شہر نے انہوں نے کہا کہ جی آپ کو باضابطہ طور پہ یہاں پہ بچوں کی کمپیوٹر کی تعلیم و تربیت کے حوالے سے کام کرنا چاہیے، چونکہ اس کی کافی گنجائش تھی۔ 2-3 پرانے ادارے کام کر رہے تھے، لیکن جو وقت کے ساتھ ساتھ نئی ڈیولپمنٹ ہو رہی تھی ٹیکنالوجی کے اندر، جدید کورسز کے لیے بچوں کو یہاں سے کالج گوئنگ یونیورسٹی اسٹوڈنٹس کے لیے پھر اسلام آباد جانا پڑتا تھا۔ تو الحمدللہ 2007 میں ہم نے مون کریشن اسکول آف IT کا قیام عمل میں لایا، اور اس وقت مجھے یاد پڑتا ہے کہ 8 کمپیوٹر کی لیب سے ہم نے سٹارٹ کیا تھا سلسلہ، اور آج اللہ کے فضل و کرم سے 18 سال گزرنے کے بعد یہ اس وقت 4 برانچز پہ مشتمل ہے، اور 550 اسٹوڈنٹ اس وقت اس میں تعلیم و تربیت حاصل کر رہے ہیں۔ اچھا، ان 18 سالوں میں آپ کو کن کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا؟ کون سی ایسی ہرڈلز تھیں جو آپ کے سامنے آئی، اور کبھی ایسا ہوا کہ آپ بد دل ہو گئے ہوں اور آپ کہیں کہ بس میں اس سے زیادہ آپ مزید اس کو نہیں کر سکتا، نہیں چل سکتا؟ کوئی ایسا وقت بھی آیا ہے؟ جی صاحب، ایسا ہی ہے، حقیقت ہے، ایک دہائیوں کا سلسلہ ہے، اب 50 سالہ زندگی ہے، اور ایک مشن لے کر کے ایک سلسلہ چلنا، اور لوگوں کا اعتماد، ٹرسٹ، چیلنجز بہت زیادہ ہر فیلڈ میں ہوتے ہیں، اور پرائیویٹ سیکٹر کو تو اس طرح کی انوائرمنٹ میں جہاں پہ آپ کو حکومتی سطح پہ بھی یا باقی بھی انوائرمنٹ آپ کو سپورٹ نہ کر رہی ہو، اسپیشلی جب آپ ایک ایسی ٹیکنالوجی کی طرف لے کے جا رہے ہیں جو ایک روایتی تعلیم و تربیت سے ہٹ کے نوجوانوں کو تیار کر رہی ہو آئندہ آنے والے مستقبل کے چیلنجز کے لیے، جو آج سے 20 سال بعد، 50 سال بعد جو بچہ آج IT کی تعلیم حاصل کر رہا ہے، وہ اپنے لیے، اپنے روزگار کے لیے، اپنی فیملی کے لیے، اپنی کمیونٹی کے لیے جو کام کر رہا ہے، جو سیکھ رہا ہے، اس کا امپیکٹ اگلے 10 سال 20 سال بعد بہت سارے چیلنجز اس میں ہمیں سامنا کرنا پڑا۔ انرجی کرائسس بہت زیادہ ہمارے ہرڈلز رہی، ابھی تک انٹرنیٹ کا بہت سارا ایشو ہے۔ اگر انٹرنیٹ کی وہ سپیڈ جو اس وقت پاکستان کے بڑے شہروں میں موجود ہے، یقین کیجئے ہمارے ہاں نوجوانوں کے اندر اتنا ٹیلنٹ موجود ہے، اگر وہ سپیڈ یہاں پہ ملے مظفر آباد کے اندر، تو جو سافٹ ویئر ہاؤسز اسلام آباد، لاہور، کراچی میں ہیں، تو اس سے دگنی تعداد آزاد کشمیر میں ہو سکتی ہے۔ اتنا ٹیلنٹ موجود ہے، اتنے قابل ذہین بچے ہیں، لیکن مجبوراً چونکہ ہمارے پاس یہ بنیادی وسائل کی کمی ہے کہ ہمارا یہ ٹیلنٹ جو ہے یہاں سے یا تو پاکستان کی طرف موو کر جاتا ہے، یا پھر جس طرح لاسٹ ایئر فگر آئی ہے تقریباً 8 لاکھ بچہ ہمارا ملک چھوڑ کر کے چلا گیا کہ انہیں یہاں پہ روزگار کا ان کے پاس کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ گورنمنٹ جابس اس وقت ہے نہیں ہے، بے شمار ہمارے ماسٹرز PhD جو ہیں وہ اس وقت ڈگری ہولڈرز بے روزگار ہیں۔ تو واحد جو اپرچونٹی ہے اس وقت وہ ہے صرف انفارمیشن ٹیکنالوجی کی فیلڈ ہے، اور اس میں بھی جو اس وقت ایمرجنگ ٹیکنالوجیز ہیں، جیسے آج AI کا دور ہے، آرٹیفیشیل انٹیلیجنس پہ کام ہو رہا ہے، ڈیپ لرننگ پہ کام ہو رہا ہے، بہت سارے اس میں فیلڈز الگ سے ہیں، ای کامرس پہ کام ہو رہا ہے، فری لانسنگ ہے،
اب اس کے لیے بنیادی ضرورت یہ ہے کہ ہمارے گراس روٹ لیول پہ اسکول کالج یونیورسٹی کی لیول پہ جب تک ہم بچوں کو اس ٹیکنالوجی کا مثبت استعمال نہیں سکھائیں گے. آج تو بچے کے ہاتھ میں اینڈرائڈ فونس, گیم کھیل رہے ہیں, وقت ضائع کر رہے ہیں, اسکرولنگ کر رہے ہیں, چیٹنگ کر رہے ہیں, لیکن اپنے لیے یا اپنی فیملی کے لیے اس کو پروڈکٹیو نہیں بنا رہے. تو ہماری کوشش رہی, ہمارے ادارے کا ہمیشہ سے مشن رہا, ہماری ٹیم کا, کہ ہم نوجوانوں کو نہ صرف سکلز دیں بلکہ انہیں یہ شعور اور آگاہی دیں کہ آپ نے اس ٹیکنالوجی کو اپنے لیے فائدہ مند کیسے بنانا ہے, اس سے لرننگ کیسے کرنی ہے, اس سے ارننگ کیسے کرنی ہے, اور اس سے آگے چل کر کے فری لانسنگ پلیٹ فارمس کے اوپر اپنے آپ کو, اپنے ملک کو, اپنے فیملی کو کس طرح سے اس کے لیے فنڈنگ جنریٹ کرنی ہے. اچھا, اے آئی تو اب جدید دور کی بات ہے نا, ابھی چند سال ہوئے, تھوڑا عرصہ ہوئے یہ آئی ہے. اس سے پہلے آپ بچوں کی کن خطوط پہ آپ ان کی تربیت کرتے تھے, کیا سکھاتے تھے اس وقت ان کو؟ جی ہاں, جس طرح کی بیسک جو ریکوائرمنٹس تھیں, جس طرح پرائیویٹ اداروں کے لیے جو بیسک پروگرامس چلتے ہیں, ہمارے مائکروسافٹ آفس کے ورڈ, ایکسل, پاور پوائنٹ, کمپیوٹر جو آفس آٹومیشن کی ضرورت ہوتی ہے, گرافک ڈیزائننگ کی جو فیلڈ ہے, چونکہ وہ ایسا کام ہے جو آج سے 20 سال پہلے بھی اس کی اہمیت اپنی جگہ پہ تھی, آج بھی اس کی ضرورت اپنی جگہ پہ. ٹیکنالوجی چینج ہو رہی ہے, اکوپمنٹس چینج ہو رہے ہیں وقت کے ساتھ, لیکن جو ٹیلنٹ ہے وہ جو ڈیولپ ہوتا ہے گرافک ڈیزائننگ کے ساتھ, فری لانسنگ کے ساتھ, وہ اس سے پہلے بھی تھا اور آج بھی ہے. اور وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں اپنے آپ کو اپ گریڈ کرنا بہت ضروری ہوتا ہے. میں آج بھی اب اس وقت الحمدللہ 50 سال کی زندگی میں ہے, تو اپنے آپ کو ایز اے اسٹوڈنٹ سمجھتا ہوں. پچھلے 2 سال سے میں لرن کر رہا تھا مختلف پلیٹ فارم پہ. پہلے ڈیجیٹل مارکیٹنگ 10 سال سے میں کلائنٹس کے لیے سرو کر رہا تھا, اور آج سے 3 سال پہلے میں نے پڑھانا اسٹارٹ کیا اسٹوڈنٹس کو. ہینڈز آن پریکٹس ہم کلائنٹس کے پروجیکٹس کے اوپر کام کرواتے ہیں. مطلب اکثر میری ٹیم یہ بات کر رہی ہوتی ہے کہ باقی بھی ادارے ہیں, بے شمار ادارے ہیں, پرائیویٹ ادارے جو آئی ٹی کی تعلیم دے رہے, ان میں اور مون کریشن اسکول آف آئی ٹی میں صرف فرق کیا ہے کہ وہ ادارے فیس لیتے ہیں, اسٹوڈنٹس کو تربیت دیتے ہیں, اور ایٹ دا اینڈ پیس آف پیپر سرٹیفکیٹ ڈپلوما دے کر کے بھیج دیتے ہیں کہ جائیں اپنے لیے روزگار تلاش کریں. ہمارا کیا ہے کہ ہمارا بچہ, ہمارا اسٹوڈنٹ چاہے میل ہے فیمیل ہے, ہم اس کو 1 ایئر ڈپلوما کروانے کے دوران ہی یا تو وہ ان ٹریک پہ اوپر آ جاتا ہے, جب فری لانسنگ یا ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے ذریعے آن لائن ارننگ اسٹارٹ کر لیتا ہے, یا پھر وہ ہماری سوشل میڈیا ٹیم کے ساتھ بیٹھ کر کے جو ہم کلائنٹس کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں, ویب سائٹ ڈیولپمنٹ کا اور ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے جو سولوشنز ہم پرووائڈ کر رہے ہوتے ہیں, تو ایز ایکسپیرینس گین کرنے کے لیے 3 منتھ 6 منتھس کی ہم لوگ انٹرنشپس بھی آفر کر رہے ہیں. اچھا, ایک نارمل جو بچہ ہے آپ کے پاس, یہ فری لانسنگ کورس اگر کر لے تو وہ گھر بیٹھ کے ماہانہ کتنے پیسے, زیادہ سے زیادہ کتنے پیسے کما سکتے ہیں, اور کم سے کم کتنے پیسے وہ ارن کر سکتے ہیں؟ شاہ صاحب, آج کل بہت ساری ویڈیوز آ رہی ہیں, اور آج کل نوجوان ہمارے بڑے یوں کہہ لیجیے چونکہ شارٹ ریلز اور یہ دیکھتے ہوئے ان کے مائنڈ میں ہوتا ہے جی آج میں سیکھوں اور کل کمانا شروع کر دوں. لاہور, کراچی, اسلام آباد کی مثالیں ہیں. ہمارے بہت سارے نوجوان ینگ بچے ہوتے ہیں, اس کی کامیابی کو تو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں ویڈیو کے اندر, لیکن اس کے پیچھے جو محنت ہوتی ہے, جو سال کی محنت ہے, جو اس نے سیکھا ہے, لرن کیا ہے, اور اس کو اس طرح کی انوائرمنٹ ملی ہے جہاں پہ اس نے گرو کیا ہے, اس کے لیے ٹائم ٹیکنگ ہوتا ہے, ٹائم لگتا ہے. الحمدللہ ہمارا اصل اساتذہ پچھلے 3 سال سے میں, میرے ٹیچرز, سینئر ٹیچرز چاروں برانچز میں اسٹوڈنٹس کی جو کاؤنسلنگ کر رہے ہیں, وہ یہ ہے کہ بچے آپ یہ نہ سمجھیں کہ آپ نے 3 منتھس کا کر لیا, 6 منتھ کا کر لیا اور کل آپ کی ارننگ اسٹارٹ ہو جائے گی. نہیں, جب تک آپ اس ٹیلنٹ کو پروو نہیں کرتے ہو. انٹرنیشنلی یہ ایک چیز ایک کہا جاتا ہے, ایک پیرامیٹر ہے کہ اگر آپ کسی کام کے ایکسپرٹ بننا چاہتے ہیں تو اس میں آپ نے اپنے آپ کو 10,000 آورز دیے ہوں. اگر آپ نے 10,000 گھنٹے اس میں لگا دیے ہوں تو پھر آپ اس کام کے اسپیشلسٹ ہو جاتے ہیں, منفرد ہو جاتے ہیں, اور دنیا پھر آپ کو دیکھتی ہے. الحمدللہ پچھلے 3 سال کے اندر ہمارے جو اساتذہ ہے, جیسے آپ نے ذکر کیا کہ بچے جو سیکھ رہے ہیں, ایف اے کیا ہوا بچہ 1 سال کا ڈپلوما اس نے ہمارے ساتھ کیا, اور پھر اس کے بعد میری ٹیم کے ساتھ اس نے 12-13 ویب سائٹ ڈیولپ کی میرے کلائنٹس کے لیے. وہ اس کی ایکسپرٹیز میں چیزیں شامل ہوتی گئیں, اس کی اپنی ایک پروفائل بلڈ ہوگی انٹرنیشنل لنکڈ ان کے اوپر, انسٹاگرام کے اوپر, اور اس وقت وہ گھر میں بیٹھ کر کے 3 بچوں کو اپنے ساتھ ٹیم بنا کر کے 1.5-2 لاکھ روپیہ آن لائن ارن کر رہے ہیں. تو آج اگر اس کی یہ خبر سامنے آئے گی تو بچے کہیں گے جی ہمیں بھی سکھائیں, اور کل کو ہم بھی 1.5-2 لاکھ روپیہ کمانا شروع کر دیں گے. وہ یہ نہیں دیکھیں گے کہ اس نے پچھلے 1.5-2 سال کتنی محنت کی ہے. ایسے ہی. اچھا, مجھے یہ بتائیں کہ اب تک آپ کو ماشاءاللہ 18 سال ہو چکے ہیں, آپ نے بہت سارے بچوں کو یہ سکھایا, تو کتنے بچے آپ کے ادارے سے فیضیاب ہوئے اور کس مقام پر پہنچے ہوئے ہیں وہ آج؟ الحمدللہ سر, جو کرنٹ اس کو فگر ہے ہماری 14,875 سے پلس ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں, جو نہ صرف ہمارے فزیکل کلاسز کے اندر بلکہ آن لائن, جب کووڈ کا ٹائم آیا
تو پوری دنیا یونیورسٹیز بھی ساری آن لائن پہ چلی گئی. تو ہم نے آن لائن بیٹھ کر کے بھی اسٹوڈنٹس کو یہاں سے لاہور کراچی اسلام آباد کے اسٹوڈنٹس کو بھی ہم نے گرافک ڈیزائننگ کی, ویب ڈیولپمنٹ کی, جو کہ میری ایکسپرٹیز ویب ڈیولپمنٹ کی 2009 سے آن ورڈ ہے. میرا سیکھنے سکھانے کا سلسلہ بھی رہتا ہے. تو آن لائن ہمارے میکسیمم تعداد ہے اسٹوڈنٹس کی. اس کے بعد پھر ہمارے مختلف جو پروجیکٹس ہمارے رہے ہیں انٹرنیشنل آرگنائزیشنس کے ساتھ. 2011 میں ہم نے ایکٹڈ آرگنائزیشن کے توسط سے SOS ولیج کے یتیم بچوں کو 80+ بچے تھے, بچیاں تھیں, جن کو ہم نے 6 منتھس کے کمپیوٹر ڈپلوما کروائے تھے. 2018 میں ہم نے اسلامک ریلیف کے ساتھ کام کیا. تقریباً 250 بچہ ان کا ہم نے ٹرین کیا. ان کی ٹاپک ہی سارا فری لانسنگ کے اوپر تھا, انٹرنیٹ کے اوپر. اور وہ بچے بھی 6 منتھس کے بعد ان میں سے 50% بچے ایسے تھے جنہوں نے ڈیورنگ کورس ارننگ سٹارٹ کر دی. اور لاسٹ ایئر ہمارا رہا ہیلپنگ نیڈ کے ساتھ جو پروگرام رہا, اس میں بھی بچوں نے فری آف کاسٹ اسکالرشپس. اور پچھلے 3 سال سے الحمدللہ نیفٹیک کے جو ہمارے پاس پروجیکٹس آ رہے ہیں 100% اسکالرشپس کے اوپر بچے موبائل ایپ ڈیولپمنٹ, ڈیجیٹل مارکیٹنگ, فری لانسنگ, ایڈوانس وہ کورسز جن کے لیے بچوں کو اس سے پہلے پنڈی اسلام آباد میں جانا پڑتا تھا, لاکھوں روپے خرچ کرنا پڑتا تھا, فیسیں دینی پڑتی تھیں, رہائش کے اخراجات ہوتے تھے. گھر میں بیٹھ کے انہوں نے فری آف کاسٹ نہ صرف سیکھا ہے بلکہ وہ پرفارم کر رہے ہیں آن لائن بیٹھ کر کے. بہت بہت شکریہ صلاح الدین صاحب. آپ نے صلاح الدین صاحب کی گفتگو سنی. AI اور جدید جو ٹیکنالوجی ہے اس کے بغیر اب معاشرے میں سروائیو کرنا کافی مشکل ہے. تو ہمارے بچوں کو, نوجوانوں کو اس طرف آنا پڑے گا. اگلے کسی پروگرام تک کے لیے ہمیں اجازت دیں. اللہ حافظ.